حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا اور کہا کہ میں نے اپنے نفس پر بہت زیادتی کی ہے، مجھے کوئی ایسی نصیحت کیجیے کہ میں گناہوں سے باز آ جاؤں۔ تو آپ نے فرمایا، اگر تو 5 چیزوں کو قبول کر لے اور ان پر قادر ہو جائے تو تجھے کوئی گناہ نقصان نہیں دے گا اور کوئی لذت ہلاک نہیں کرے گی۔ نمبر 1 اس نے کہا، بتائیے۔ فرمایا، پہلی بات تو یہ ہے کہ جب تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا ارادہ کرے تو اس کا رزق نہ کھا۔ اس نے کہا، تو میں کہاں سے کھاؤں؟ زمین میں جو کچھ ہے سب اسی کا ہے۔ آپ نے فرمایا، کیا یہ اچھی بات ہے کہ تم اس کا رزق بھی کھاؤ اور نافرمانی بھی کرو؟ اس نے کہا، نہیں۔ دوسری بات یہ بتائیے۔ فرمایا، دوسری بات یہ ہے کہ جب تو اللہ کی نافرمانی کرنا چاہے تو اس کے ملک میں نہ رہ۔ اس نے کہا، یہ بات تو پہلی بات سے بڑی ہے۔ آپ نے فرمایا، کیا یہ اچھی بات ہے کہ تم اس کا رزق بھی کھاؤ اور اس کے ملک میں بھی رہو اور نافرمانی بھی کرو؟ اس نے کہا، نہیں۔ اس نے کہا، اچھا تیسری بات بتائیے۔ فرمایا کہ جب تو اللہ کی نافرمانی کرنا چاہے، حالانکہ تو اس کا رزق بھی کھاتا ہے، اس کے شہر میں بھی رہتا ہے، تو ایسی جگہ تلاش کر جہاں تجھے دیکھتا نہ ہو۔ نوجوان نے کہا، یہ کیسے ممکن ہے؟ حالانکہ وہ پوشیدہ چیزوں کا بھی جاننے اور دیکھنے والا ہے۔ آپ نے فرمایا، کیا اچھی بات ہے کہ تم اسی کا رزق بھی کھاؤ اور اس کے ملک میں بھی رہو اور تم اس کے سامنے ہی نافرمانی بھی کرو؟ تو اس نے کہا، نہیں۔ چوتھا، اچھا چوتھی بات بتائیے۔ فرمایا، چوتھی بات یہ ہے کہ جب ملک الموت تیری روح قبض کرنے کے لیے آئے تو اسے کہنا، مجھے تھوڑی مہلت دے دے تاکہ میں توبہ نصوح کر لوں اور نیک اعمال کر لوں۔ نوجوان نے کہا، وہ میری بات نہیں مانے گا۔ فرمایا، اے نوجوان، جب تو اس بات کی قدرت نہیں رکھتا کہ توبہ کرنے کے لیے موت کو اپنے سے دور کر سکتے اور تجھے یقین ہے کہ جب موت کا وقت آئے گا تو تاخیر ناممکن ہے، تو پھر بتا تیرے لیے خلاصی کی کیا صورت ہے؟ اس نے کہا، کوئی نہیں۔ پانچویں بات بتائیے۔ فرمایا، پانچویں بات یہ ہے کہ جب قیامت کے دن جہنم کے فرشتے زبانیاں تیرے پاس آئیں تو تاکہ تم پکڑ کے آگ میں لے جاؤ تو ان کے ساتھ نہ جانا۔ نوجوان نے کہا کہ وہ مجھے نہیں چھوڑیں گے، وہ میری بات نہیں مانیں گے۔ فرمایا، تو پھر تو نجات کی امید کیسے رکھتا ہے؟ نوجوان نے کہا، اے ابراہیم، مجھے یہ نصیحت کافی ہے، واللہ کافی ہے۔ میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں اور اس کے سامنے توبہ کرتا ہوں۔ پھر وہ شخص سچے دل سے اور پورے یقین سے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگا رہا، یہاں تک کہ موت نے اس کے درمیان جدائی ڈال دی۔